اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ ناظف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ پہلی رجب سے ہمارے آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری رہی، رجب رمضان ان تک ماشاءاللہ۔ لیکن عید کی مبارکباد بھی آج ہم سے لے لیجئے۔ دو خوشیوں کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اب سب چاہنے والوں کے میسیجز اور فون اتنے آ رہے تھے کہ نازوا جی پھر سے اسٹارٹ کریے، کچھ اچھا ہم لوگوں کو سننے ملتا ہے۔ لیکن اس ٹاپک جو اسرائیل کے بارے میں مجھے بات کرنا ہے، اس ٹاپک کی خاص بات آ رہی تھی کہ ضرور مجھے بتائیے۔ تو دونوں ہی مبارکباد ہے آپ کو، عید کی بھی مبارکباد، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلسطین کی جیت ہوئی ہے، اس کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو میں نے تو اس جیت کو اس طرح سے دیکھا کہ جتنا کچھ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی قرآن مجید پر، اہل بیت علیہم السلام پر، آداب، اطوار، کردار، عمل، سب کچھ اس میں پوشیدہ ہے۔ اس جیت میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل جس کے پاس سارے وسائل مہیا تھے، اور کتنی بڑی جنگ تھی، کتنی بڑی جنگ تھی، آسان جنگ نہیں تھی۔ وہ بات اور ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پھر دوسرا میں ویڈیو ڈالوں گی کہ پہلے یہ جو اسرائیل آج ہے یہ پورا فلسطین کے قبضے میں تھا، پورا فلسطین ہی تھا، اور یہ تو بس بازیگروں کا کمال ہے کہ بٹوارا کر گئے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تمام میرا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے آج بات شروع کروں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اسی لیے میں کہتی ہوں یونٹی، ایکتا، اپنے آپس میں اخلاق، محبت اور ایکے سے رہنا چاہیے۔ فلسطین بھی پورا فلسطین تھا، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں پر حالانکہ یہودی رہتے تھے، لیکن کوئی ان کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ مطلب ان کے مطلب وہاں پر کوئی ان کی سرکار ہو یا اس طرح سے کچھ ہو۔ تو اور وہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا گیا، اسرائیل کو بھی حصہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد 8% UN نے لے لیا۔ تو تمام اس میں بہت ساری کہانیاں مکس ہیں، لیکن آج ہمیں بات کرنا ہے صرف جیت پر، کہ اگر انسان ایک ایسے رہے اور پروردگار عالم سے لو لگائے رہے، حق پر چلتا رہے اور صحیح جائز بات پر ہو، تو پھر چاہے جتنا چھوٹا ہو، چاہے جتنا تنہا ہو۔ میں نے مجلسوں میں بھی پڑھا اور مسلسل آپ لوگوں کو اپنی تمام ویڈیوز میں جب بھی کوئی بات آئی ہے اس طرح سے تو میں نے کہا ہے کہ مومن ایک مومن پورا لشکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے فلسطین بہت مختصر سے وہاں پر رہ گئے ہیں، اور مسجد اقصی جیسی قیمتی چیز بھی وہاں ہے، اور دونوں جو وہ عیسائی اور یہودی ان لوگوں کے بھی مقدسات وہاں پر بتاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم 3 وہاں پر دیکھا جائے ان کے حساب سے تو ان کی زیارت گاہیں ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خاص جنگ یہ تھی، لیکن سب کچھ ہے تو وہی اس کے ہاتھ میں، لاٹھی تو اس کی چلتی ہے، چاہے دیر میں پہنچے لیکن پہنچتی ہے، اور پہنچی۔ وہی ہوا کہ تمام وسائل کے باوجود کتنا ظلم ڈھایا، کتنا ظلم ڈھایا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں انسانیت کرہا رہی تھی جب بچوں پر فلسطین کے دیکھ رہے تھے ظلم ہوتے ہوئے، اتنا ظلم کہ شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ انسانیت کرہا رہی تھی، اور ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ وہی بات ہے نا، پروردگار عالم کا یہ ہے اعجاز کہ جب وہ جو چاہتا ہے، جس سے جو کام لینا ہوتا ہے لیتا ہے، لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے نا۔
تو لوگوں کے دلوں میں اس نے ڈالا، جو کہ دنیا سمجھنے لگی کہ ہاں حق کون ہے اور سچ کون ہے، کس کی طرف رہنا چاہیے. یہاں تک کہ بھارت، ہمارے ہندوستان نے بھی ساتھ دیا اور تمام میٹنگ ہوئی اور تمام لوگوں نے فلسطین کا ساتھ دیا. بڑے بڑے لوگوں نے، ملکوں نے فلسطین کا ساتھ دیا. اور یہ پھر رزلٹ آیا کہ اسرائیل کو گھٹنوں کے بل آنا پڑا اور 2 بجے رات میں سیز فائر کر کے اور جنگ کو روک دیا گیا. اور وہ بھی پتہ ہے کیسے؟ بنا شرط جنگ کو روک دیا گیا. اور ماشاءاللہ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں ہوئی. ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں اسرائیل فوجیں گدھ کی طرح دیکھتی تھیں، بچے پر ظلم کر رہی تھیں. اب وہ وقت آ گیا تھا جب اللہ کی لاٹھی پہنچ چکی تھی اور انصاف فلسطین کو مل چکا تھا، جنگ رک چکی تھی. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ماشاءاللہ فلسطینیوں نے وہاں پر جا کے، یوں ہی نہیں گئے، چہکتے ہوئے جا کے نماز کو ادا کیا، بڑے بڑے سجدے کیے، شکر کے سجدے کیے اور جا کے بتا دیا فلسطین کے ہم بھی ابابیل کے مانند ہیں، ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اللہ دیکھیں کہتے ہیں، میں نے پورے رجب، شعبان، رمضان روز میری آپ کی بات ہوئی، میں نے کہا دعا میں دم ہوتا ہے. دعا دنیا کی ہر چیز سے بڑی چیز ہے. دعا نہ جانے کس کی دعا لگ جائے. جتنا ظلم وہاں ہو رہا تھا، ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر درد مند دل کا ہاتھ دعا میں اٹھا ہوا تھا. کسی کی تو لگی ہوگی دعا. اور جو یہ رزلٹ آیا ماشاءاللہ کہ ایک جشن کا ماحول ہو گیا. اور کہا فلسطین نے کہ دیکھو، حماس نے یہ بات بھی کہی کہ اب بھی میں تیار ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈر گیا. تو یہ سب ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ تو اپنے سر سیرا باندھنے کو تیار، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بھئی جنگ کو روکا جائے. لیکن آپ کو، اگر آپ نے مسلسل نیوز سے اپڈیٹ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسرائیل نے مانا نہیں تھا، ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا تھا. پھر اس کے بعد روس نے سب سے زیادہ، جب سب لوگوں کی بات ہوئی، روس نے بھی زبردست اس پر احتجاج کیا. اور اس کے بعد ترکی کے راشٹرپتی نے روس کے راشٹرپتی کو فون کر کے کہا کہ دیکھو اس کا جواب دینا چاہیے. پھر روس کے راشٹرپتی نے کہا کہ اب جنگ رکنا ہی چاہیے، لیکن جنگ نہیں رکی، ہے نا. کہا ہے نا کہ وناشکاری وپریت بدھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نہیں رکی. پھر روس کے راشٹرپتی نے ان کے سفیر کو بلا کے اور سخت لہجے میں کہا کہ اب جنگ رکنا ہی چاہیے، ورنہ میں جنگ کا آغاز کر دوں گا. بس یہ کہنا تھا کہ سیز فائر کا اعلان ہوا اور جنگ جو ہے رک گئی. کسی کو تو اللہ نے بھیجا تو گھمنڈ کا سر نیچا ہوتا ہے. کوئی اپنے کو اعلیٰ اور افضل نہ سمجھے، اپنی سوچ و فکر کو شفاف رکھے. جو نہج البلاغہ کے جملے ہیں، میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ اپنی سوچ و فکر کو شفاف رکھو، اس سے ایمان بنتا ہے انشاءاللہ. میں اسی لیے کہتی ہوں جیو اور جینے دو. کیا حاصل ہو جائے گا؟ دنیا پر اتنی آفت مچا کے، اتنوں کو، سینکڑوں کو موت کی نیند سلا کے، ہزاروں گھروں کو برباد کر کے، اگر تخت مل بھی گیا، اگر کرسی مل بھی گئی، تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے اس کے لیے بھی وہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، جب وہ اور کسی کرسی کے نیچے ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ بار الہ جس طرح سے فلسطین کی فتح ہوئی ہے اور ابابیل کے مانند وہاں والوں نے حفاظت کی ہے، اسی طرح ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما اور یہ موذی مرض سے بھی ہم لوگوں کو نجات دلا دے بار الہ، اور ہر وہ چیز جو واقعی میری زندگی اور موت دونوں میں کام آ سکے ایسی چیز عطا فرما یا بار الہ، تو راضی رہے۔ بس امتحان لے رہا ہے، یہ میرا جملہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں، مصلے پر ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں پروردگار عالم تو امتحان لے رہا ہے لیکن پاس بھی کر دینا یا بار الہ۔ اور یہ آج دعا اب ساری کائنات کی طرف سے میں کر رہی ہوں، چاہے ہندو ہو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پنجابی، جو بھی ہے، حق کی بات کرتے ہوئے، انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے سب زندہ اور سلامت رہیں، جو جس سے ہو سکے وہ دوسرے کی مدد کرے، ہر رشتے کو مضبوط رکھیے، تلاوت قرآن مجید اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے سائے میں کریے اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانیے اور لکھیے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں سے تبلیغ دین کرے، پڑھے لکھے، سنے سنائے، کچھ بھی کرے مگر خالی نہیں بیٹھے۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، نازر شاہ رضوی کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔